السلام علیکم دوستو. ایک مشہور کہاوت ہے، فائنینشیل فریڈم از اے بیسٹ فریڈم. مطلب معاشی آزادی بہترین آزادی ہے، مگر اس آزادی کو ایک منظم سازش کے ساتھ چھینا گیا ہے. ہمیں معاشی غلام بنایا گیا ہے. مگر یہ کیسے ہوا؟ ہم میں سے اکثر لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے، اور اس سے بڑھ کر بری بات یہ ہے کہ ہم اس بات کو جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے. ہم سب نے یہ ڈائلاگ تو سنا ہوا ہے کہ امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہو رہا ہے، مہنگائی بڑھتے چلی جا رہی ہے اور لوگوں کا گزر بسر مشکل ہو رہا ہے. مگر ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے. آج کی ویڈیو میں ہم اس سوال کا جواب تلاش کریں گے. ان سوالات کا جواب تلاش کرنے کے لیے ہمارا بینکوں کی تاریخ کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے کہ بینکنگ سسٹم کا آغاز کیسے ہوا، بینک کیسے وجود میں آئے، ہمارے آج کے معاشی نظام کی بنیاد کیا ہے. تو آئیے سب سے پہلے بینکوں کی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں. ہنری فورڈ جو ایک امریکن بزنس مین تھے اور 2008 میں وہ دنیا کے 7ویں امیر ترین آدمی بھی تھے. ان کا کہنا ہے کہ اٹ از ویل انف that the people of the nation do not understand our banking and monetary system. For if they did, I believe there would be a revolution before tomorrow morning. مطلب یہ اچھی بات ہے کہ لوگوں کو ہمارے بینکنگ اور مالی نظام کا پتہ نہیں ہے. اگر انہیں اس بات کا پتہ چل جائے تو مجھے یقین ہے کہ کل کا سورج طلوع ہونے سے پہلے انقلاب آ جائے. ہزاروں سالوں سے انسان ایک دوسرے سے لین دین کرتے آ رہے ہیں. پہلے بارٹر سسٹم استعمال ہوتا تھا. اس نظام میں لوگ اپنی چیزوں کا تبادلہ کرتے تھے. مثلاً اگر میرے پاس چاول ہیں اور مجھے کپڑوں کی ضرورت ہے تو میں کسی ایسے شخص کو تلاش کروں گا جسے چاول کی ضرورت ہو، اور اس کے پاس کپڑے ہوں تو میں اسے چاول دے کر کپڑے لے لوں گا. مگر یہ نظام بہت پیچیدہ تھا اور لوگوں کو بہت مشکلات آتی تھی. پھر اس نظام کے بعد چاندی اور سونے کے سکوں کا آغاز ہوا اور اس سے وہ تمام مشکلات ختم ہو گئیں جو بارٹر سسٹم میں پائی جاتی تھی. سونے اور چاندی کو بطور کرنسی اس لیے استعمال کیا جاتا تھا کیونکہ ان کی اپنی قیمت ہوتی تھی اور کوئی بھی تھرڈ پارٹی اس کی قیمت کو گرا یا بڑھا نہیں سکتی تھی. اس کی قیمت ہر جگہ ایک جیسی ہوتی تھی، اس لیے تجارت کرتے وقت کوئی دقت پیش نہیں آتی تھی. ایک شخص دنیا میں کہیں بھی خرید اور فروخت کر سکتا تھا. یہ نظام بہت ہی پائیدار تھا. ایسا ممکن نہ تھا کہ کوئی شخص یا بینکر کسی قوم کا غلام بنا لے، یا اگر کوئی شخص پاکستان میں تجارت کرتا ہے تو نیو یارک میں بیٹھا کوئی بینکر اس میں اپنا حصہ نکال لے. مگر سونا اور چاندی کافی بھاری ہوتا ہے، انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا مشکل ہوتا تھا اور پھر چوری وغیرہ کا بھی خطرہ ہوتا تھا. چنانچہ کچھ سنار لوگوں نے اس میں سے ایک کاروباری موقع دیکھا اور لوگوں سے کہا کہ آپ اپنا سونا ہمیں جمع کروا دیں اور اس کے بدلے آپ ہم سے اس کی رسید لے لیں اور آپ ان رسیدوں پر کاروبار کر لیں. ہم آپ کے سونے کو مکمل محفوظ رکھیں گے اور جب آپ کا دل چاہے آپ سونا واپس لے لیں، بس تھوڑی سی فیس دے کر. لوگوں کو یہ آئیڈیا بہت اچھا لگا اور پھر لوگوں نے سونے اور چاندی جمع کروا کے رسیدیں لینا شروع کر دی. اس نظام سے کافی آسانی ہو گئی تھی اور رسیدیں ہر جگہ قابل استعمال تھی، تو لوگوں نے سونے اور چاندی کی بجائے رسیدوں پر کاروبار کا آغاز کر دیا. سنار لوگوں نے یہ سونا غریب لوگوں کو قرض دینا شروع کر دیا اور اس سے اچھا خاصا سود کمانا شروع کر دیا. کچھ عرصے بعد سنار لوگوں نے محسوس کیا کہ اکثر لوگ اب سونا واپس لینے ہی نہیں آتے اور سب لوگ رسیدوں کے ساتھ کاروبار کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ اگر رسید ہے تو ظاہری سی بات ہے سونا بھی ہوگا. اب انہوں نے ایک منصوبہ بندی سے جعلی رسیدیں جاری کرنا شروع کر دیں. مطلب اگر 1 گرام سونا کی ایک رسید جاری ہوتی ہے تو انہوں نے 1 گرام سونے کے بدلے 1 سے زیادہ رسیدیں جاری کرنا شروع کر دیں، اور اس طرح مارکیٹ میں جتنا سونا تھا اس سے زیادہ رسیدیں آ گئی. اب انہوں نے ایک جعلی رسیدوں کو بھی غریب لوگوں کو قرضہ دے کر اور بھی سود کمانا شروع کر دیا. یہ دنیا کے سب سے بڑے اسکیم یا فراڈ کا آغاز ہوا، اور سنار کی وہ دکان جس میں وہ سونا تھا وہ دنیا کی پہلی بینک کہلائی اور وہ رسید دنیا کی پہلی کرنسی کہلائی. منی اور کرنسی میں بہت فرق ہوتا ہے اور بہت کم لوگوں کو اس بات کا علم ہے. کرنسی میڈیم آف ایکسچینج ہوتی ہے، پورٹیبل، ڈیوریبل، ڈویزبل ہوتی ہے. کرنسی فنجیبل بھی ہوتی ہے، مطلب آپ کے پاس جو 1000 روپے کا نوٹ ہوگا وہ میرے پاس موجود 1000 روپے کے نوٹ کے برابر ہوگا. مگر کرنسی کی کوئی انٹرنسک ویلیو نہیں ہوتی. کرنسی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ جتنی چاہے کرنسی چھاپ سکتی ہے اور آپ کے پاس موجود کرنسی کو ڈی ویلیو کر سکتی ہے. منی میں بھی یہ تمام خصوصیات ہوتی ہیں. میڈیم آف ایکسچینج ہوتا ہے، پورٹیبل ہے، ڈیوریبل بھی ہے، ڈویزبل بھی، فنجیبل بھی، اور اس کی انٹرنسک ویلیو ہوتی ہے. گورنمنٹ سونے کو جتنا چاہے اتنا چھاپ نہیں سکتی اور اس طرح آپ کے پاس سونا ڈی ویلیو نہیں ہوتا. اب کرنسی کی مختلف اقسام ہوتی ہیں. گولڈ بیکڈ کرنسی، اس قسم کی کرنسی کے پیچھے بینک میں سونا موجود ہوتا تھا اور آپ جب چاہیں کرنسی بینک کو دے کر اس حساب سے سونا لے سکتے تھے، اس لیے اس کرنسی میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا. فیٹ کرنسی، اس قسم کی کرنسی کے پیچھے سونا نہیں ہوتا اور گورنمنٹ جب اور جتنی چاہے چھاپ سکتی ہے. ورچوئل یا ڈیجیٹل کرنسی، یہ بھی فیٹ کرنسی ہی ہے، مگر اس میں کرنسی نوٹس کی بجائے ڈیجٹس یعنی ہندسوں سے کاروبار کیا جاتا ہے. فیٹ کرنسی کا سب سے بڑا نقصان انفلیشن ہے. اب ذرا انفلیشن کو سمجھیے.
چونکہ فی ایٹ کرنسی کو گورنمنٹ اور بینک جتنا چاہے چھاپ سکتے ہیں، اس لیے گورنمنٹ اور بینکس بہت زیادہ کرنسی چھاپ دیتے ہیں، کیونکہ الیکشن کے دوران کیے گئے کچھ الوجیکل وعدوں کو پورا بھی کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے مارکیٹ میں کرنسی کے نوٹس کی تعداد اور زیادہ ہو جاتی ہے، مگر ہم میں سے زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ جتنے زیادہ نوٹس ہوں گے اتنا اچھا ہے، کیونکہ جتنے نوٹس ہوں گے مطلب اتنے ہم امیر ہوں گے، مگر یہ میتھ بالکل غلط ہے۔ مارکیٹ میں کرنسی کے نوٹس زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس پہلے سے موجود کرنسی جسے ہم نے بہت محنت سے کمایا ہوتا ہے، اس کی ویلیو گر جاتی ہے۔ مگر کیسے؟ اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کیجئے مارکیٹ میں اس وقت 10 انڈے ہیں اور مارکیٹ میں 1 روپے کے 10 کرنسی کے نوٹس ہیں، مطلب 1 روپے کا 1 انڈا۔ اب فرض کیجئے کہ گورنمنٹ نے 5 نئے نوٹ مارکیٹ میں ڈال دیے ہیں اور نوٹس کی تعداد 15 ہو گئی ہے، مگر انڈے 10 ہی ہیں۔ اب ہر انڈے کی قیمت 1.5 روپے ہو جائے گی۔ اس طرح سے مہنگائی ہو جاتی ہے۔ اب اگر آپ کی انکم انفلیشن ریٹ سے زیادہ نہیں بڑھ رہی تو آپ غریب ہو جائیں گے، اور اگر آپ کی انکم انفلیشن ریٹ جتنا بڑھ جاتی ہے تو آپ کا لائف سٹائل سیم رہتا ہے، اور اگر آپ کی انکم انفلیشن ریٹ سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو آپ امیر ہو جائیں گے۔ یہ گراف پاکستان میں انفلیشن ریٹ کو شو کر رہا ہے، اور مئی 2017 میں انفلیشن ریٹ 5.02 رہا ہے، مطلب آپ کی انکم 5% اگر نہیں بڑھی تو آپ غریب ہو جائیں گے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ بینکس یہ سب آپ سے چھپا کر نہیں کرتے ہیں، بلکہ انہوں نے تو صاف صاف بتا رکھا ہے کہ یہ کرنسی فی ایٹ ہے، مگر ہمیں پتہ اس لیے نہیں کیونکہ اس سسٹم کی ٹرمینالوجیز کو بہت مشکل بنایا گیا ہے، وہ بھی جان بوجھ کر تاکہ لوگوں کو اس کی سمجھ نہ آ سکے، اور لوگ خوشی خوشی غلام بن کر اس کرنسی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں جس کی اپنی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اس ویڈیو میں میں نے صرف بینکوں کی تاریخ کو بیان کیا ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو کچھ ریئل لائف ایگزامپلز بتاؤں گا کہ کس طرح بینکوں نے لوگوں کو بیوقوف بنایا اور کیسے دنیا کے معاشی نظام پر قبضہ کیا۔ میں نے اس ویڈیو میں کوشش کی ہے کہ تمام چیزوں کو آسان الفاظ میں بیان کر سکوں۔ اگر آپ کو ابھی بھی سمجھنے میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ یہ انفارمیشن سب کو مل سکے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اب آپ مجھے فیس بک اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں، میں نے لنک ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے۔ اینڈ فائنلی تھینکس فار واچنگ۔